وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلهم أسفلين صدق اللہ العظیم. تو کل جو بات میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اس کا فائل اللہ ہے. دیکھو کل جو بات میں عرض کیا تھا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا فائل اللہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاسب، ہم کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں، فائل اللہ ہی ہے. اب یہاں سنو ترجمہ. تو جو ہے یہ لوگ جو بت بنائے تھے اور جو ابراہیم علیہ السلام کو بولے ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ، ہم اسے جا رہے ہیں تفریح کو جا رہے ہیں، نہیں میں نہیں آتا، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، بولے پورا واقعہ ایسا ہے میری طبیعت نہیں آتا. اس کے بعد وہ لوگ جانے کے بعد بت خانے میں گھس گئے، گھس کر پھر جا گھسان بت خانے میں. پھر بولا تم کھاتے کیوں نہیں، تم کیا نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہیں. پھر غصہ اس کے اندر مارنے کے لیے داہنے ہاتھ سے یہ لے کے ہتھوڑا لے کے خوب مار دیا، مار کے سب بتوں کو کر دیا. اور وہ جو ہتھوڑا تھا وہ جو بڑا یہ تھا اس کے ہاتھ میں رکھ دے دیا. پھر آ کے دیکھے تو کیا سب بت ٹوٹے پڑے میں فاقبل یزفون. لوگ آئے باقی تھے کہ تو کیا ہے پورا جو ہے ٹوٹا پڑا پڑا ہوا ہے ان کا یہ یزفون دوڑتے بھاگے. تو انہوں نے پوچھا سر تعبدون ما تنحتون، بولا تم کیا تم پوچھتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو. اب یہاں تک تو بات تھی. اب دیکھو واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور جو تم کام کرتے ہو وہ بھی اس کا خالق بھی اللہ ہے. یہاں ہے بات. اصل بات جو ہم جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہے وہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اور تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. تم کو مجبور کر رہا ہے کیا؟ مجبور نہیں کر رہا ہے. ان کو بہت غصہ آ گیا ان سے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم کام کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے. تو بولے اللہ اس کو ایک عمارت بناؤ، اس پاس ایک عمارت، پھر ایک آگ کا ڈھیر چلاؤ، فلقوہ فی الجحیم، ایک آگ کا ڈھیر بناؤ اس میں ڈال دو. فارادوا بکید، انہوں نے ان کے لیے چاہا کہ اس کو ایک چال چلنا چاہا، فجعلناہم اسفلین، تو وہ جو آگ کیا ہو گئی، آگ جو ہے ٹھنڈی اور سلامتی ہو گئی. صرف ایک جملہ جو ہے وہ ہے کیا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون. تم اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب اس کا بنا اللہ ہی ہے، اس کا خالق ہے. تم کیا ہو، کاسب ہو. اس لیے لہا ما کسبتم ولکم ما کسبتم، تم نے جو کچھ کام کیا تم کو ہے، انہوں نے جو کام کیا ان کے لیے ہے. بار بار آتا نا قرآن کی طرف، لہا ما کسبتم ولکم ما کسبتم، تم نے جو کام کیے تمہارا اس کا بدلہ تم کو ملے گا، انہوں جو کریں ان کا. تو یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ کسب. تو کل یہ بات آئی تھی تو تقدیر کا مسئلہ چل رہا تھا. تو بدر عالم سے میرٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حدیث کی کتاب ہے ترجمہ سننا، شاید 5 جلدوں میں کچھ ہے. میں بلاری میں تو اس وقت پڑھا تھا، ہے میرے پاس اب کتابوں، بہت تفصیل سے، بہت بڑے محدث تھے، بہت ڈیٹیل اتنا تفصیل سے لکھا ہے کیا. اب یہ سب ہائی لیول ہو جاتا کر کے میں نے لایا کتاب لانا چاہ رہا تھا وہ. تو تقدیر کے مسئلے پر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. تو تقدیر جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تقدیر جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کوئی آ کے حضرت علی سے پوچھا تقدیر کیا ہے، تقدیر جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. نہیں کچھ تو بولو تو کیا ہے بھئی، یہ بہت بڑا سمندر ہے تو اس میں غیر ڈوب جائے گا. کچھ تو بولو کیا ہے اس کے بارے میں. تو جو ہے یہ ایسا راستہ ہے کہ تو اس میں گم ہو جائے گا. زبردستی کرنے لگا. اچھا سمجھا نہیں، کہا تو ایک پیر اٹھا، نہیں اٹھا، بولے اٹھائے، اور ایک پیر اٹھا، نہیں اٹھا سکتا. ہاں دیکھیے تقدیر تو اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے. انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی انہوں نے. اتنا تجھے اختیار ہے اتنا تو مجبور ہے. اچھا سمجھا دیکھو. تو
بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر حق ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اپنے افعال و اعمال کے کو عذر تقدیر پیش کرنا یہ غلط ہے. اپنے جو ہے غلط کام کو تقدیر کے بہانہ بنانا غلط. کوئی شخص چوری کرے، زنا کرے، عذر کرے، یہ میری تقدیر میں ایسا یوز تھا صاحب، یہ عذر صحیح نہیں، مواقع سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کو مقدر کیا ہے، مگر تجھے تقدیر کوئی ایسا کرنا ہونے والا تجھے کیا معلوم تھا؟ اس وقت تو نے چوری کی یا زنا کا ارتکاب کیا تو خواہش نفس کے اوپر تجھ کو یہ سب کر دیا، تو نے تجھ کو اس وقت معلوم نہ تھا کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب بہانہ ہے، تجھے تقدیر کوئی علم نہیں تھا. یہ کام تو نے مجبور ہو کر نہیں، بلکہ بس مجبور ہو کر کیا کہ تو بسد رضا اور رغبت سے کیا ہے کام ہے، بسد مشقت و محنت اپنی پوری قدرت استطاعت خرچ کر کے کیا ہے. لہذا کسی کا کہنا کہ بندہ تو مجبور ہے، بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار ہے. یہ سمجھو، یہ اچھی طرح مجبور محض بھی نہیں ہے نہ مختار کل ہے. دو الفاظ ہیں. مختار کل ہے کہ جو چاہے کر سکتا. کچھ لوگ بولتے ہیں انسان کیا نہیں کر سکتا، انسان کیا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے، بہت کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ انسان نہیں کر سکتا، اس کی بھی لمٹ ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ سب بہانہ ہے، تجھے تقدیر کا علم ہے. تو نے مجبور ہو کر نہیں کیا، بلکہ تو نے بسد رضا اور رغبت اور بسد مشقت محنت اپنی پوری قدرت استطاعت کر کے کام کیا ہے. لہٰذا کسی کہنا کہ بندہ تو مجبور ہے، تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بالکل دھوکہ قریب ہے، دھوکہ ہے اور قریب ہے. بندہ اللہ کے علم اور تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا. بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے اختیار سے کرتا ہے، اگرچہ وہ ارادہ اختیار کہاں سے ملا ہے اس کو؟ اللہ کی طرف سے ملا ہے. دل میں ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ رکھے انسان ارادہ کرتا ہے بندے کو. لہٰذا بندہ اسی فعل میں مختار ہے، مجبور نہیں. لہٰذا یہ امر کہ بندے سے خلاف تقدیر کسی فعل کا سرزد ہونا محال اور ناممکن کیوں ہے؟ سو اس کی وجہ یہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے، قدرت اور اختیار سے عاری ہے، بلکہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی خبر اور اس کی تقدیر میں غلطی کا امکان نہیں، اس لیے اس کے خلاف ہونا محال اور ناممکن ہے. تقدیر تو اللہ کی ایک حکایت اور خبر ہے. علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، حکایت اور خبر محقی انہو اور واقع کے مطابق ہوتی. معلوم جو ہے انفارمیشن جو ہے علم کے تابع نہیں ہوتا، اور واقع خبر اور حکایت کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ علم مجبوری کا سبب نہیں. اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہمارے افعال ہمارے اعمال کا علم ہے، اس طرح حق تعالیٰ کو اپنے افعال کا بھی ہی علم ہے. خدا تعالیٰ نے اس علم کے سے کسی فعل کو مجبور نہیں کیا کسی. اس طرح سمجھیں کہ بندہ اللہ کے علم اور تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ جانتا ہے ایسا ہونے والا ہے تو بندہ مجبور کر سکتا کیا ہونے؟ نہیں، مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ. اس طرح سمجھو کہ بندہ اللہ کے علم اور تقدیر کے مجبور نہیں جاتا. اللہ کا علم اپنی جگہ پر ہے، بندہ اپنی جگہ پر ہے. دنیا میں بندے کو کوئی چیز مجبور نہیں سمجھتا. بندہ اگر مجبور ہوتا تو حکومت مجرموں کے لیے جیل خانہ نہ بناتی. خدا تعالیٰ نے بندے کو قدرت اور اختیار دیا ہے جس سے وہ اپنے دنیا کے کام کرتا ہے، لیکن بندہ اپنے اختیار میں مستقل نہیں ہے. جیسے بندہ اپنے وجود میں مستقل نہیں ہے، اس طرح بندہ اپنے اختیار میں مستقل نہیں ہے. اس طرح خدا کے عطا کردہ وجود سے موجود ہے، اس طرح عطا کردہ آنکھ سے کان سے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. اس طرح خدا ذات قدرت اور اختیار سے بندہ قادر اور مختار کہلاتا ہے. جس طرح بندے کی آنکھنا دیکھنا اور سننا اختیاری نہیں ہے، اس کا دیکھنا سننا اختیاری ہے. اس طرح سے بندے کا اختیار اختیاری نہیں ہے، بلکہ بندے کا فعل اختیاری ہے. اس لیے کہ حق تعالیٰ اس لیے اہل حق کہتے ہیں کہ بندہ اپنی صفت میں کسی اختیار میں مختار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہوتا ہے اختیار ہے اس کو، ٹوٹل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کے افعال اس کے حرکات سکنات کا خالق ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حرکات بندے کی قدرت سے خارج ہو جائیں گے. اب جیسے سنا ہے اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہارا خالق بھی ہے، تمہارے اعمال کا خالق بھی ہے. تو یہاں وہ اس کی تفسیر ہے.
اللہ تعالیٰ کو بندے کی افعال اور اس کے حرکت معنی سے یہ لازم نہیں آتا کہ حرکات بندے کی قدرت اختیار سے خارج جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدور دونوں کو پیدا کیا ہے، اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا۔ قدرت بندے کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، بندہ اور بندے کی صفت قدرت سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کے قبضے قدرت پہ ہے۔ بندہ جو خدا کی دی ہوئی صفت اور قدرت سے کوئی حرکت کرتا ہے، وہ حرکت تمام اخلاق کے نزدیک اختیاری لرز اضطراری نہیں ہے، غرض ہے کہ بندے کی ذات، اس کی کسی صفت، کسی فعل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی قدرت، اس کے ارادے مشیت کے متعلق ہو جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ آخر خدا تعالیٰ کی قدرت اور مشیت بندے کی صفت کی وجہ سے بھی متعلق ہے، مگر اس تعلق سے بندہ معدوم نہیں ہو گیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت اور مشیت بندے کی قدرت اور اختیار کے ساتھ متعلق ہو جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال بندہ بہرحال بندہ ہے، خدا کی تعالیٰ کی مخلوق اور مخلوق کی ذاتی صفت کا خالق دائرہ قدرت اور مشیت سے باہر نکلنا عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ جس ہم نے بنا کے رکھا ہے، جیسے لمیٹیشن کتنے ہیں اس سے باہر نکل سکتا نہیں، بس یہ سمجھو جو لمیٹیشنز ہیں وہ تو رہنے والے ہیں انسان کے۔ عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بندہ فاعل مستقل ہے، خود اپنے افعال کا خالق ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، خدا تعالیٰ کی قدرت و مشیت کو بندے کے افعال سے کوئی تعلق نہیں، جس کا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوا کہ ایک مخلوق اپنے افعال اختیار میں اپنے خالق کے دائرے سے نکل کر آ گئی، نہیں ہو سکتی، نہیں آ سکتی ہو۔ اپنے افعال اور اعمال میں، اپنے اقوال میں قدرت سے نکل سکتے نہیں۔ تمام امت بلی تو کہتی ہے کہ ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن۔ ماشاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا، ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہا نہیں ہوتا، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہے؟ نہیں کسی طاقت اور قوت مگر اتنا ہی جتنا اللہ دینے والا ہے، جتنا اللہ رکھا ہے کسی کے اندر۔ الا باللہ، حول و قوت دونوں اللہ کے پاس ہے، ان کو وہی انہیں دینے سے آئی۔ ملحد اور بے دین لوگ احکام شریعت کو قضاء و قدر کے معارض کے اگینسٹ سمجھتے ہیں۔ شریعت کے احکام سے سبکدوش ہونے کے لیے سب بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آج کیا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے، لیکن وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، لوگ سبکدوش ہونے کے لیے قضاء و قدر کے سے دلیل پکڑتے ہیں، طرح طرح کے شوق مسلمان دلوں میں ڈالتے ہیں ملحد لوگ۔ اس لیے چند حروف طالبان حق کے لکھ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت باللہ سے کا مطلب کیا ہے؟ حق جل شانہ یہ کارخانہ ایک طرح پر نہیں بنایا، پتہ فرما، قسم قسم کی پتہ فرمائی، صورت اور شکل بھی ہے، ہر ایک کی علیحدہ بنائی، ہر ایک میں استاد بھی جدا رکھی ہے۔ ایک ہی درخت کو لیجیے جس میں 1000 قسم کی لکڑیاں موجود ہیں، بعض اس میں جلانے قابل ہے، بعض تختے بنانے قابل ہے، کوئی چھت میں لگانے، کوئی لگانے قابل، کوئی بیت الخلاء کے قدم چوں میں لگانے قابل ہے۔ اب ایک ہی کان سے لوہے کے نکلے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک سے عین شاہی بناتے ہیں، ایک سے چوپایوں کے فعل بناتے ہیں، چوپایوں کا نال بناتے ہیں۔ یہ صداؤں کا اتفاق اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ تمام عالم کے خلا اس پر متفق ہیں، کائنات کی استعدادیں اور صفتیں کیفیتیں برابر یکساں نہیں، سب یکساں ہوتی تو رنگ برنگ کا کارخانہ نہ چلتا۔ ہر ایک کی راہ بہر کار ساختن، ہر ایک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا۔ میل در او در دلش انداختن، ہر ایک الگ الگ انداز سے بنایا ہے، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب رہا یہ امر کی استعدادوں میں اختلاف اور تفاوت کیوں ہے؟ ارے کیوں اختلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی سے کائنات کی جو ہے یہ قائم ہے۔ کسی نہ کشوت نہ شاید بحکمت ایمان، یہ راز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب کوئی کھولنے والا نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ سب علیم حکیم کی حکمتیں ہیں۔ دہری یعنی جو بے دین ہے وہ کہتا ہے یہ استداؤں کا افراد اندھا آٹومیٹک ہے، آٹومیٹک نہیں ہے۔ جو ڈفرینٹ دیکھ رہے تم مختلف چیزوں کا جو اختلاف ہے یہ بائی اٹ سیلف ہے، غلط۔ اندھی بہری فطرت، اندھے بھرے مادے کی وجہ سے اس کی حرکتوں کا تقاضا ہے، یہ محض دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھے؟
تو جس طرح حق تعالیٰ نے شجر حجر کو اپنی قدرت حکمت سے ایک قسم کا نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر ایک میں نئی الگ الگ شجر میں، درخت میں، پتھر میں الگ ایک نئی صفت پیدا کی، کسی میں اچھی صفت ہے، کسی میں بری صفت ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو یکساں برابر نہیں پیدا کیا کہ سب کی صفاتیں برابر ہیں. بولو سب کے اندر کیپیسٹی ہر ایک کے برابر ہیں کیا؟ الگ الگ ہیں. کسی میں اچھی صفات ہے، کسی میں بری صفات ہے. آ رہی آواز؟ کسی میں اچھی صفات ہے، کسی میں بری صفات ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو یکساں برابر نہیں پیدا کیا. سب کی صفاتیں برابر ہوتی ہیں. کسی کو عاقل، کسی کو ذکی بنایا، کسی کو غبی بنایا، بد عقل بنایا. کسی میں قبول حق کی صلاحیت ہے، کسی میں قبول کی صلاحیت نہیں ہے، قبول شر کی صلاحیت ہے. کسی کے دل کو آئینے کی طرح صاف بنایا کہ آفتاب کا عکس قبول کر سکے. کسی کے دل میں کالے توے کی طرح بنا دیا ہے. اس طرح کوئی کیا آواز ہے؟ کسی کے دل کو اپنے انوار تجلیت کا شے نشین بنایا. کسی کو اپنے جہنم کے لیے ایندھن بنایا ہے. کما قال تعالیٰ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جہنم کثیر میں، بے شک ہم نے بہت سے پیدا کیے انسان اور جنوں میں سے. کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ در کارخانہ عشق از کفرنا گزرس. اس دنیا کے اندر جو ہے کفر ہونا بھی ضروری ہے. کیوں؟ دوزخ بھی اللہ تعالیٰ جو رکھتی ہے کس کو جلائے گی؟ اگر ابو جہل نہ ہوا تو. ابو جہل نہیں رہا تو کس کو جلائے گی؟ کسی کی مجال نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر سکے. آپ نے اس کو ایسا کیوں بنایا، ایسا کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن لوگوں سے ضرور سوال ہوگا. ایک شبہ اور اس کا ازالہ. شبہ یہ ہے کہ بندوں کے اقوال افعال کا دار و مدار استدعاؤں پر ہے اور ایسا بزلی ہیں، آدمی کی طاقت سے باہر ہے. لہذا کافروں پر الزام کیا بھائی؟ کیا وہ فی الحقیقت مجبور بے اختیار ہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے مخلوقات دکھ میں پیدا کی. ایک قسم تو وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے علم ارادے کی صفت نہیں رکھی. جیسے درخت، پتھر، ارادہ کیا اس کے درخت پتھر کے اندر نہیں. اس نو سے کوئی خطاب نہ کوئی خطاب ہے، نہ کسی پر کوئی عتاب ہے، کچھ بھی نہیں. ان کو نہ مواخذہ ہے، نہ سابقہ اس پر شجر پتھر پر درخت کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. دوسری قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے علم ارادہ رکھا. جنات اور انسان کے اندر علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، قدرت بھی ہے، اختیار بھی ہے. اس کے اعضاء اور جوارے دیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اعضاء دیے ہیں. جان بوجھ کر کوئی اپنے اختیار سے فعل کرتا ہے اور اس افعال کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے کیے ہیں اور میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، اس کا اقرار کرتا ہے. یہ افعال ہمارے ارادے اختیار سے صادر ہوتے ہیں. دنیا میں جو کچھ افعال پر سزا و جزا مرتب ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب بخوری سزا کا ذکر آتا ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مجبور ہیں؟ دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ کام کو میں کرے جو، میں کرے جو، میں بولتا ہوں میں کرے سو اپنے کارنامے بولتا نا انسان، میں کرے ہو. دنیا کے کارنامے میں بولتا ہے، اس آخرت کی وجہ سے ہوا تو میں کہ نہیں کہتا. جب اخروی جزا اور سزا کا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ اس سمجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں علم ارادہ اختیار کی جو صفت پیدا کی وہ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ذمہ دار بنے، مکلف بنے. کل جو ہے اس پر ان کو سزا دی جائے، مکلف بنے اور اطاعت اور معصیت پر جزا اور سزا ان کو مرتب کی جائے. جس طرح شاہان دنیا محض قابلیت پر کوئی انعام نہیں دیتے. قابلیت نہیں، کوئی کام کیا تو ملتا ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ وغیرہ جو ہے بہت قابل ہے، قابلیت دیتے ہیں، کچھ تو کام کر کے دکھایا تو دیتے ہیں نہیں.
جب تک محض اس استعداد پر جزا، جب تک کہ عمل خیر شر اس سے ظاہر ہوتا ہے. جب میں دیکھو ایسا عمل کیا ہے اس کو انعام دیا جا رہا ہے، ایسا غلط عمل کیا ہے سزا دی جا رہی ہے. میں شجاعت اور بہادر بھی انعام نہیں ملتا جب تک کسی میدان میں بہادری نہیں دکھا. اس طرح محض استعداد پر ثواب نہیں، سب پر ثواب عقاب نہیں جب تک کوئی طاعت اور معصیت ظہور میں نہ آئے. تو تقدیر کا مسئلہ بہت جو ہے ایک راز، تو اس کو بہت ڈیٹیل انداز سے سمجھایا. اب عقیدہ یازدم 11واں عقیدہ. اللہ تعالیٰ شان و متکلم ہے، یعنی کلام کرتا ہے، اس کا ہی کلام ہے. یعنی ازل سے ابد تک اس کو صفت کلام حاصل ہے. یہ بھی تکلم سے خالی نہیں رہا، ایک ہی وقت میں تمام مخلوقات کی آوازیں اور دعاؤں کو سنتا ہے، سب کا جواب دیتا ہے. ایک جانب دوسری جانب سے اس کو تمہاری باتیں سن رہا ہے کہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا، ایسا نہیں. بیک وقت ساری لوگوں کی اس باتیں سنتا ہے، سارے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدرت ایسی ہے. ایک ہی وقت میں تمام مخلوقات کی آوازوں دعاؤں کو سنتا ہے، سب کا جواب دیتا ہے. ایک جانب مجہور ہونے میں دوسری ایک طرف دیکھ رہا ہے، دوسری طرف اس کو ریکارڈ نہیں بن سکتی. جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے. تورات، انجیل، زبور اور فرقان، قرآن، تمام کتابیں، صحیفے جو انبیاء کرام نازل سے اسی کے کلام کی تفصیلات ہیں. حق تعالیٰ کلام ایک ہے اور بسیط ہے. یہ تمام کلام کتب منزلہ، صحف مرسلہ، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور اس کے کلام بسیط کے اوراق ہیں جو نزول مختلف آثار ہیں، نصر میں جو نزول مختلف آثار ہیں. کلام ایک صفت کلام کمال ہے. گونگا ہونا عیب ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کی صفت بول رہی تمہیں تو اللہ تعالیٰ اگر بات نہیں کرے گا تو گونگا ہوا تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کمال ثابت ہیں. اب آئے نا اللہ تعالیٰ کی صفات، دیکھتا ہے، سنتا ہے، قدرت اللہ کو ہے. تو اب اس طرح کلام بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ تمام صفات نقص سے پاک ہے. یہ بھی سمجھو، یہ نہیں کوئی بھی نقص والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام صفات نقص سے پاک منزہ ہے. کلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اس لیے وہ قدیم ہے اور وہ حادث نہیں ہے، وہ پہلے اسی ہے. کیونکہ قدیم کی صفت اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی صفت بھی قدیم، تمام صفات بھی قدیم ہے. نئی سے صفت پیدا ہوئی، اب بچہ چلتے رہتا بعد میں بولنے آتا اسے، ویسا نہیں. بچہ ابھی بولے نہیں آتا کہ بچے کو ویسا نہیں ہے. شروع سے قدیم ہے اللہ تعالیٰ، تمام صفات ہی قدیم ہے، یہ کی صفت نہیں. چونکہ قدیم کی تمام صفات بھی قدیم ہوتی ہیں. اہل بدعت کا ایک قول کہ اللہ تعالیٰ اس معنی میں متکلم ہے کہ وہ خالق کلام ہے، یعنی دوسروں میں کلام پیدا کر دیتا ہے. اس طرح سے جہالت اور نادانی ہے، لغت عرب سے بے خبری ہے. متحرک لغت میں اس کو کہتے ہیں جو خود حرکت کر کے ساتھ موصوف میں ہو، جو دوسرے میں حرکت پیدا کرے اس کو متحرک نہیں کہا جاتا ہے. اس طرح خالق کلام کو متکلم نہیں کہا سکتا. جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام میں کسی کو کلام نہیں. مطلقاً کلام کرنا تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے. مطلق کلام کرنا یہ تمام ہمارے اور متفق علیہ. البتہ اختلاف اس کی حقیقت اور کیفیت ہے. اس طرح کلام کرتا ہے. اب یہ سب ہر چیز کی باریکیاں جاننا بہت مشکل ہے. اختلاف کس طرح کلام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام حروف اصوات سے نہیں ہے، ورڈز اینڈس میں نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کی ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے. اس میں نہ حروف ہے نہ آواز ہے. یہ حروف عربیہ، نقوش کتابیہ اور اس کے کلام قدیم کی دلالات اور عبارات ہیں جس کے ذریعے سے اس کا کلام پڑھا جا سکتا ہے، سنا سکتا ہے. جن حروف اور کلمات کے ذریعے سے ہم کلام خداوندی کی تلاوت اور قرات کرتے ہیں، یہ حروف اس کے کلام قدیم کا لباس ہے، اس کا عین نہیں. عقلاً یہ بات محال ہے. امر قدیم کسی حادث فانی ذات کی
حادث اور فانی زبان اور فانی حلقوم کے ساتھ زبان قائم ہو، یا کوئی امر قدیم کسی حادث اور فانی میں حلول کر سکے۔ حادث قدیم کا مال نہیں ہو سکتا، حادث یعنی ختم ہونے والا، قدیم جو ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ البتہ ایک حادث چیز قدیم کے لیے آئینہ اور مظہر بن سکتی ہے۔ آئینے کی آنکھ کی پتلی میں آسمان دکھائی دیتا ہے، مگر آنکھ کی پتلی آسمان کا محل اور ظرف نہیں بن سکتی۔ ہم آسمان دیکھ سکتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ آنکھ کی پتلی آسمان کا محل ظرف، اس کے اندر گھس سکتے ہیں، آسمان نہیں گھس سکتا۔ اس لیے تمام متکلمین یعنی ہمارے جو کلام کرنے والے ہیں، شریعت کلام کرنے والے تمام اولیاء عارفین اس بات پر متفق ہیں، اللہ کا کلام جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس میں نہ حروف ہیں نہ آواز ہیں۔ اور حضرات محدثین نے کہتے ہیں اللہ کے کلام میں حروف بھی ہیں، آواز بھی ہیں، صوت بھی ہے، اور اللہ کے کلام کے حروف الفاظ، اس کی صوت اور آواز ہمارے الفاظ اور اس کی، جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے اس طرح اس کے الفاظ اس کے حروف سب بے مثال ہیں۔ کیسا بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے وہ سب؟ اس کی ذات خداوندی بے چوں چوں ہے، اس طرح سے کلام بھی بے چوں چوں ہے۔ لیس کمثلی شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس طرح اس کا کلام بھی ہمارے کسی طرح جیسا نہیں۔ متکلمین یعنی جو کلام کرنے والے، دین کے کلام کرنے والے متکلمین کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی ذات بے چوں ہے، بے چوں چوں بے مثال ہے، اس طرح اس کی صفت کلام بھی بے چوں چوں ہے۔ اس کو ان کے عالم امکان کے ساتھ کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں۔ گرفتاران چوں شنو کو اس بے چوں حقیقت ازلیہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے اپنی عنایت بے غایت سے زبان عربی کے لباس میں اپنی وصف ذاتی اور کمال ذاتی کو نازل فرمایا۔ کون سے اللہ تعالیٰ کو وہ زبان اس میں نازل کیا، اس کو اپنے بندوں کے درمیان واسطہ بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے بندے خدا سے اپنا رابطہ کر سکیں۔ اختاران نے بے چوں حقیقت ازلیہ کو عرب کے حروف اور کلمات مستملہ کی زبان کے لباس اور صورت میں ظاہر فرمایا، اور یہ وجہ ہے کہ آیت قرآنیہ باوجود ان حروف مستملہ سے مرکب ہونے کے حد اعجاز کو پہنچی۔ جیسے ایک جملے کی ترکیب غیر خدا سے ممکن نہیں ہے، جیسے ایک جملے کی ایک جملہ بھی بناؤ قرآن کیسا بتاؤ، اس لیے بارو چیلنج دیا گیا نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت لے کر آؤ گا قرآن کی ایک صورت۔ اس کے بعد اب پورے عرب کے لوگوں کو چیلنج دیا گیا، ان کو صرف فخر تھا کہ ہماری زبان ایسی ہے، کسی کی بھی زبان ایسی نہیں، یہ فخر کرتے تھے نا۔ عرب کے معنی فصیح، ہماری زبان ایسی فصیح ہے کسی کی نہیں ہے، تو ان کو ایسا بہت بڑا فخر تھا۔ ان کو چیلنج دیا گیا تم ایک صورت بناؤ، مختلف موقع تو 10 قرآن بنا کے لاؤ، اس کے بعد 10 صورتیں بنا کے لاؤ، تو بعد ایک صورت بناؤ۔ اب علماء کہتے ہیں کہ ایک آیت بنا کے لاؤ، بس ایک آیت بھی بنا کے لاؤ، تو اس سے معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے کلام ہے، ان الفاظ میں ہے لیکن کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حق تعالیٰ نے بے چوں حقیقت ازلیہ کو عرب کے حروف میں اور کلمات مستملہ کی صورت میں اس میں ظاہر کیا، اور وجہ یہ ہے آیت قرآنیہ باوجود ان حروف جو یہ لوگ وہی استعمال کرتے تھے، وہ حروف ہونے کے حد اعجاز کو پہنچی ہوئی، ان جیسے جملے کی ترکیب غیر خدا سے ممکن نہیں۔ وجہ یہ کہ یہ نظم عربی جو اس کی خاص صفت کلام کا عین مظہر ہے، اس میں خداوند بے چوں چگوں کی شان بے چوں چگونی ہے، امانت و ودیت رکھی ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ اس لیے تمام جن و انس، صرف انسانوں کا نہیں، تمام جن انس مل کر، ایک نہیں، تمام جنس میں وَإِن كُنتُمْ فِي نَزَّلْنَا فَأْتُوا وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بولے یہ تو سب کو دوں، اگر تم جن انس مل کر بھی بولے استعمال انس آیات لا یاتون بمثلہ، تم نہیں لا سکتے، تم جن انس سب مل کر بھی کوشش کریں گے ذرا کلام نہیں لا سکتے۔ وہ کیا جی وہ الٹے سیدھے باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ، ایسے نہیں ہے، یہ کلام بالکل
اعجاز یعنی کوئی عاجز ہے انسان، اس جیسا کلام پیدا کرنے سے عاجز ہے. اس سے معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے. جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں. تمام جیسے انس جن و انس تمام ایک جملے کی ترکیب سے ایک جملے کی طرف عاجز آ گئے. چونکہ نظم عربی اس کی شان بے چگونی ہے، یعنی بے مثال ہے، اس لیے شرعاً اس کا ادب و احترام واجب ہو، بغیر اس کو ہاتھ لگانا ناجائز ہوگا. شریعت کی تلاوت کے لیے آداب مقرر ہوئے، لہٰذا نظم عربی کو اس کے بے چوں و چگوں یعنی بے مثال کلام کی صورت اور لباس ہے، اور سمجھو کہ اس کا بے چوں کلام اس کے پردے میں اس کے اندر جو یہ الفاظ ہیں اس کے اندر اللہ کا کلام چھپا ہوا ہے. یہ الفاظ کے اندر یہ نظم عربی ہے، اس کی یہ کلام قدیم کا عین نہیں بلکہ اس کا ایک لباس ہے. جس طرح الکلمۃ لفظ وزل المعنی، تو معنی اس کے اندر جو ہے اصل اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر لفظی معنی کے لحاظ سے لباس ہے، اور معنی پردے لفظ میں مستور ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ الفاظ عین معنی ہیں. واللہ عالم. حضرت اہل علم اتحاف اور شرح احیاء العلوم، یہ احیاء العلوم کی شرح ہے. احیاء العلوم ذکر کیا تھا نا میں، امام غزالی کی کتاب ہے، انہوں سب بہت باریکیوں سے لوگ ڈسکس کیے. مراجعت کریں اس ناچیز کا رسالہ الکلام الموثوق، اور ان کی بھی کتاب الکلام الموثوق فی تحقیق القرآن. میری کتاب اپنی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، دیکھ لیں. کہاں کی ہمیں تو نہیں منگائے. ہاں پھر قرآن کے بارے میں عقیدۃ اعظم 12واں عقیدہ. تو قرآن کے بارے میں ذکر چل رہا تھا، تو اب آیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے. قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے خود اپنا کلام کہا ہے، اس کی اپنی نظر فرمائی ہے. حتیٰ یسمع کلام اللہ کا فرمایا، تو یہاں تک کہ کلام اللہ سنے. کس کو فرمایا؟ کلام اللہ، قرآن کو فرمایا. اسی پر تمام امت کا اجماع ہے. قرآن کلام خدا بندی ہے کر کے یہ پورا امت کا اجماع ہے. صفت خدا بندی ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے تمام صفات میں قدیم ہے. قرن اول میں قرآن کے غیر مخلوق ہونے میں کسی اختلاف نہ تھا. آیت صحابہ کے بعد سلف میں بھی سب لوگ اس کو کلام اللہ کہتے تھے. اس کے غیر مخلوق ہونے پر حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد انما قولنا اذ اردناہ ان تقول کن فیکون. ہم کسی چیز کا پتہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جاتی. بس جب ہر چیز قول کن سے پیدا ہوئی تو معلوم ہے کہ اللہ کا قول یہ کلام مخلوق نہیں ہے، ورنہ اس کے قول سے پیدا ہو کرنے کے لیے دوسرے قول کن کی ضرورت ہوتی تھی، دوسرے کے لیے تیسری کی ضرورت. اگر یہ غیر متناہی سلسلہ چلے گا، ثابت ہوا کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. ابن عباس فرماتے ہیں قرآن عربی غیر یوجی میں قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی دلیل ہے. اذا ما من مخلوق الا فی یوج، مخلوق کے کلام میں کوئی ٹیڑھا پر ہو سکتا ہے، یہاں کوئی ٹیڑھا پر نہیں ہے نا، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کوئی گجی نہ ہو. قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر ذی یوجن، یہ ہے اس میں کوئی گجی نہیں ہے. غیر ذی یوجن. ابن عباس نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کے سامنے یا رب القرآن کہتے ہوئے سنا تو فرمایا یہ کلمہ زبان سے مت نکال، ان کل مربوب مخلوق، مربوب مخلوق ہوتا ہے، قرآن غیر مخلوق ہے. یا رب القرآن کر رہا تھا انہیں قرآن کا، تو معلوم ہوا کہ قرآن کو مخلوق بول رہا ہے سر ہونا، ایسا مت بول کے نہیں. قرآن مخلوق ہوتا تو اس کا مسئلہ لانا بھی آسان تھا، ممکن تھا. حافظ طور پوچھتی فرماتے ہیں کہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ربانی مجھے الفسانی ہے. دیکھو قرآن فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جس کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے حروف اور آواز کا لباس دے کر، کلام اللہ کا ہے، حروف آواز کا دے کر ایسے پیش کیا ہے، دے کر ہمارے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پر نازل فرمایا. بندوں کے ساتھ امر و نہی کا حکم مخاطب بنایا. جس طرح ہم اپنے نفسی کلام کو کام زبان کے ذریعے سے، کام اور زبان کے ذریعے سے، حروف آواز سے ظاہر کرتے ہیں، اس طرح اپنے پوشیدہ مقاصد اور مطالب کو
عرصے ظہور میں لاتے ہیں۔ اس طرح حق تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کو بغیر کام اور زبان کے وسیلے کے محض اپنی قدرت کاملہ سے روح و آواز کا لباس دے کر اپنے بندوں پر بھیجا، اور اپنے پوشیدہ امر و نواہی کو روح و آواز کے ذریعے سے لا کر ظہور میدان میں ظہور کیا ہے۔ بس کلام کی دو قسمیں بھی، کلام نفسی، کلام لفظی۔ حقیقتاً حق تعالیٰ کا کلام دو قسمیں ہیں، کلام نفسی ہے، کلام لفظی ہے۔ حقیقتاً حق تعالیٰ کا کلام ہے، دونوں قسمیں کا کلام حقیقت پر ہے۔ اس طرح کہ ہمارے کلام کی دونوں قسمیں ہیں، نفسی اور لفظی۔ حقیقت کے طور پر ہمارا کلام ہے، نہیں ہے کہ قسم اول نفسی تو حقیقت ہے، دوسرا لفظی مجازی ہے۔ اس لیے مجاز کی علامتی یہ ہے اس کی نفی جائز ہو۔ کلام لفظی کی نفی کرنا، اس کو خدا کلام نہ کہنا بلکہ بلا شبہ کفر ہے۔ مکتوب دفتر امام ربانی کا، جیسے قرآن میں ہے ان حاضل الا قول البشر، قرآن وہ لوگ کیا کرتے کافر، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا انسان کا قول ہے کر بولتے تھے، بشر کا قول کہتے تھے، اللہ کلام نہیں۔ ادھر قرآن خدا کلام ہوتا تو اس کا مثل لانا ممکن ہوتا، جب اس کا مثل لانا ناممکن ہوا تو معلوم ہوا کہ خدا کلام جو ہے قدیم ہے، غیر مخلوق۔ یسمون کلام اللہ ثم یعرفونہ، یہ اللہ کلام سنتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ کلام لفظی کی طرح کلام نفسی بھی حقیقتاً کلام ہے۔ کما قال وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کہے پر ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، تم اپنے قول کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ قال عمر یوم السقیفۃ بنفسی، وقالت حضرت عمر نے سقیفہ بنی ساعدہ والے دن میں یہ فرمایا، میں نے اپنے دل میں کچھ کلام تیار کیا۔ اس نص سے فرماتا ہے کہ کلام لفظی اور کلام دونوں پر کلام کا اطلاق حقیقت میں ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ کلام الہی کا اطلاق دونوں معنی پر ہوتا ہے۔ اول یہ کلام الہی کی ایک صفت بسیط ہے جو اس کی ذات کے قائم ہے، یہ قدیم ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ دوسرے کے کلام سے وہ کلمات الہیہ مراد ہیں جن کا حق صبح تنور نے تکلم فرمایا۔ قرآن کو اللہ کلام اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ بولا کیا؟ اس کے اندر اللہ کا کلام ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بولا کیا تو وہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی یہ کلام لفظی کے اندر میں آ گیا، دونوں بھی اللہ کے سمجھے نا، یہ سمجھا رہا ہوں کہ کلام سے وہ کلمات یہ رہتے ہیں جن کا حق تعالیٰ سبحانہ نے تکلم فرمایا۔ قرآن کو حق تعالیٰ کا اس معنی میں کہا جاتا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جس کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہمارے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، ہمارے مصاحف میں لکھا جاتا ہے۔ یہ قدیم غیر مخلوق ہے، مگر قرآن کی قرأت، اس کی سماعت، اس کی کتابت حادث اور مخلوق ہے۔ اس لیے قرأت اور سماعت، حفاظت، کی کتابت یہ بندے کے افعال ہیں، اور بندے کے افعال حادث ہیں، مخلوق ہے۔ امام بخاری دیگر علماء کا ہی مسئلہ ہے۔ امام زہلی کا مسلک ہے، جو شخص یہ کہے کہ لفظی بالقرآن حادث، یعنی قرآن کا تلفظ، اس کی سماعت حادث ہے، تو شخص مبتدی یعنی بدعتی ہے۔ جو لوگ لفظی بالقرآن حادث کو کہے بدعت کہتے ہیں، اس کو اصطلاح عملہ میں فرق لفظیہ کہا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ امام بخاری، امام تقدر کا تنفر بس منع تو وہی ہے جو امام بخاری فرماتے ہیں، قرآن کریم قدیم کلام ہے، مگر قرآن کی قرأت، اس کی سماعت حادث ہے۔ اس لیے قرأت اور سماعت بندے کا فعل ہے، قرأت لکھنا سب یہ انسان کا فعل ہے، مگر اس کے اندر تو وہ ہے تو اصل کلام اللہ تعالیٰ کا۔ ان الفاظ سے کسی کو ملفوظ اور مقروء کے حادث مفہوم کا شبہ نہ ہو جائے۔ اس احتیاط کی بنا پر اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرماتے ہیں، چونکہ اس قسم کی تعبیر عہد صحابہ میں نہ تھی، اس لیے اس کو بدعت فرماتے ہیں۔ اس میں اطلاق اگرچہ بدعت شریعہ کی حدود سے باہر ہے، لیکن
امام زہلی جیسے امام کی بارگاہ میں اتنا تغیر بھی بدعت ہے. عقیدہ 13واں عقیدہ. حق تعالیٰ سبحانہ تمام نقائص سے، نقص نقائص، عیوب عیب کی جمع، حدوث امکان کے شعائب سے منزہ، پاک، مبرہ، بری ہے، نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے اللہ تعالیٰ. ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاں جسم ہے نہ جسمانی ہے، نہ مکانی ہے نہ زمانی ہے، کوئی پلیس نہیں ہے اس کا، زمانہ فلاں زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جوہر و اجسام سے آراز کی صفات. تو یہود کیا کہتے تھے؟ ید اللہ مغلوۃ، اللہ کا ہاتھ اب جو ہے بند گیا ہے، نہیں ان کو نہیں دے رہا ہے. ہاں بل یدہ، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، قرآن میں آتا ہے. تو معلوم ہے کہ 2 ہاتھ ہیں، بس اتنا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے بارے میں جو ہے تحقیق نہیں پڑھنا ہے. بل یدہ مبسوطان ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفقو کیف یشاء، جو چاہے خرچ کرتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے ہیں الفاظ، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. بس اتنا کیا ہے کیا نہیں، پنڈلی کا تو کیا ہے اس کے بارے میں جاننا، بس ایز اٹ از مان لینا ہے. کیسی پنڈلی رہتی، کس کی پنڈلی، کیا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو چیزیں ہیں، بل یرید وجہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. چہرہ ہے نا رضا، تو اللہ کا چہرہ ہے کہ سر کا وقت وہ بھی نہیں. بس کچھ بھی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو، جیسا آیا ہے ایز اٹ از رکھنا اور آگے بڑھنا ہے. تو اللہ کا چہرہ کا تو کیسا ہوگا اللہ کا چہرہ، یہاں اس لیے کروں. تعالیٰ تمام نقائص سے، عیوب سے، حدوث سے، امکان کے شعائب سے، نشانوں سے منزہ اور مبرہ ہے. نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے نہ مکانی ہے، نہ اللہ جاتا ہوں بغیر کیف کے. جواہر نہ زمانی ہے، جواہر و اجسام سے، اعراض کی صفت سے، لوازم سے پاک ہے، منزہ ہے. اس کی بارگاہ میں مکان اور زمان اور جہت کی گنجائش نہیں. یہ سب مخلوقات کے لیے ہیں، یہاں رہنا وہاں رہنا، ایسا اللہ کے لیے کیا بھی نہیں. عقیدے 4 دم. حق تعالیٰ کسی سے متحد نہیں ہوتا، نہ کوئی چیز متحد ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی حلول کرتا ہے، نہ وہ کسی میں حلول کرتی ہے. نصارہ کے نزدیک ان کو کیا کرتے ہو، عیسیٰ کا عقیدہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا. ایسا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر رہا تھا. ہندوؤں کے اندر جو تو جو ہے خدا انسان، حیوان، شیر میں حلول کرتا ہے ان کا. سامری کا بھی یہی عقیدہ تھا، بچڑ میں خدا حلول کر آیا. سامریان ہند گائے کی پرستش کرتے ہیں، اس کو سامریان مصر کے متبع اور پیرو ہیں. اور چھوت کی رسم بھی سامری کے لیے لامساس سے ماخوذ ہے. سامری اس کو دیکھتا تو کہتا کہ مجھے مت چھونا. اس طرح ہندو بھی ایک مسلمان کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے ہاتھ مت لگاؤ. قرضے کہ ہندوؤں کی غسالہ پرستی، چھوت چھات، ان دونوں رسموں کی سرد سامری سے ملتی ہے. امام راضی قدس سلسلہ نے سامری کو کی تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ فرقہ حلولیہ سے تھا، جو خدا تعالیٰ کا حلول کسی میں جسم جائز سمجھتا تھا. ہندوستان کے ہندو بھی اس کے شاگرد ہیں. آگے بڑھ کر اس کے لیے سامری کے متعلق گائے کا پیشاب پینا کہیں ثابت نہیں ہے. گائے بیل حماقت میں ضرب المثل ہیں. جب کسی کو احمق کرنا ہوتا ہے تو کیا بیل ہے کہتا احمق. ہندوؤں کو دیکھیے، اول تو ایک جانور کو اپنا معبود بنا لیا، پھر جانوروں سے مجھے خدا کو بنانے کے لیے کیسے گائے بیل کو خدا بنا لیا. دیکھو
گائے بلکہ خدا بنا لینا ذرا، کتنی عقل مندی ایک طرح سوچو. جو حماقت میں ضرب المثل ہیں، اس اعتبار سے، اس حماقت سے، اس اعتبار سے، اس حماقت کا لحاظ سے بندے اپنے معبود سے بھی بڑھ گئے ہیں. حالانکہ بندے کا معبود سے کسی بڑھنا اتنے یہی کم درجے کی ہیں. دیکھو اپنے معبود سے بڑھ گئے ہو. عقل ناممکن حال ہے. 15 واقعہ، حق تعالیٰ کوئی مثل اور برابر نہیں، نہ اس کی کوئی عورت ہے، نہ کوئی بیٹا ہے. اپنی ذات اور صفات میں بے مثل، بے مانند، بے چوں و چوں ہے. ہم فقط اس کر جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ تمام صفات کمال سے موصوف ہے. جو کچھ ہمارے فہم اور ادراک، عقل اور تصور میں آ سکتا ہے، حق تعالیٰ اس سے منزہ اور بالاتر ہے. جو کچھ ہم جو ہے ہماری عقل سے بلند ہے. کئی چیزیں انسان کی عقل سے بلند، تیرے سمجھ میں نہیں آتا بولتے نا کیا پھسر. اب کئی ہوتا ہے بچے کو سمجھاتے رہتے ہیں، یہ بھی بچہ ہے جی سمجھتا نہیں ہوگا، عقل سے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سب چیزیں جو ہے ہماری عقلوں سے اوپر ہے. تو کئی چیزیں عقل سے اوپر ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ویسے اللہ کی ذات و صفات کا جو معاملہ ہے ہماری عقلوں سے اوپر ہے. کیسے نہیں سمجھتے؟ کیسا دنیا میں دکھتے ہیں ہمیں، نہیں جی وہ تو سمجھا تو سمجھنا تو ہونا. اب بچہ جو ابھی پرائمری اسکول میں اسے کالج کس نے سمجھایا تھا؟ نہیں سمجھتا، وہ اوپر سے اس کے اوپر چلے جاتا. ویسا خرچ اندیشی پذیر آئے فناس، جو ہمارے ہم اندیشہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ تو فنا ہی. در اندیش ناید، جو ہمارے سمجھ میں ہے تو خدا کیسا ہے جی سمجھ میں نہیں آ سکتا. در آنکھ کے در اندیش ناید خدا، جو ہمارے اندیشہ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو بالاتر ہے، ہماری سمجھوں سے بالاتر ہے، وہی خدا ہے. سولہواں خدال، اختراع پر کوئی چیز واجب نہیں اللہ کے اوپر. اللہ ایسا کرنا، ارے اللہ ایسا کرنا کر کو کچھ لوگ ہیں اللہ ایسا کرنا انہیں، ارے اللہ ایسا کرنا. اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے. نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے ضرور ہے، لیکن اس پر کوئی چیز واجب نہیں. وجوب اللزوم، حق تعالیٰ کے اختیار کا بالکل باطل ہونا لازم ہوتا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو واجب لازم کرے؟ یہ معتزلہ ہے، ایک فرقہ ہے نا معتزلہ، گمراہ فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بندے کے حق میں خیر اور اصل ہے اللہ تعالیٰ پر اس کی رعایت واجب ہے، ورنہ بخل لازم آئے گا. یہ معتزلہ کی کم عقلی، بے ادبی ہے. بخل کے معنی حق تعالیٰ حق واجب کے ادا نہ کرنے کے ہیں. حق تعالیٰ پر کسی کوئی حق نہیں، وہ مالک مختار ہے، اس پر نہ کوئی لطف واجب ہے نہ قہر. جس کو چاہے ہدایت، جس کو چاہے گمراہ کرے. ہدایت سے بغیر کوئی خیر اصل نہیں، مگر وہ بھی اس پر واجب نہیں. چنانچہ وَلَوْ شَاءَ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا سارے لوگوں کو ہدایت دیتا تھا. بولے نا وَلَوْ شَاءَ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ یذل میں، جس کو چاہتا ہے ہدایت، اس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، بس اس کی مرضی ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سب کو ہدایت دیتا، کسی حکمت سب کو ہدایت نہیں دی. معلوم ہے ہدایت دینا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. لازم ہے کیا بولو؟ اپنی رحمت سے کسی ہدایت دیتا ہے، اس پر ثواب دیتا ہے. ثواب دینا بھی واجب نہیں ہے، ثواب دیتا ہے اس کا فضل کرم ہے. عذاب دینا یہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ فضل میں، عدل میں، مہر میں، قہر میں، ہر حال میں محمود ہے، مستحق تعریف ہے. رضی اللہ تعالیٰ پر کسی کوئی حق نہیں ہے، خود ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین ہے. تو ذرا اچھی طرح ذرا الفاظ مشکل نہیں، پھر بھی میں کھل کر بیان کروں آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ صاف ہونا چاہیے. کیا کہتے بولتے بیٹھے تھے لوگ، کیا اللہ ایسا کرنا، کیا ایسا کرا تو یہ کیسا جی کیا تھی. اس لیے صحیح عقیدہ اللہ کے بارے میں، ایک عقیدہ صحیح ہو جائے سارے عقیدے اچھی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ